بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اندھا بیکاری جو ہر وقت اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا تاکہ کوئی دوسرا آدمی اس کی آنکھیں نہ دیکھ سکے۔ اپنی آنکھیں چھپانے کے پیچھے اس کا ایک راز تھا۔ وہ اس راز کو فاش کرنے پر زیادہ مال مانگتا تھا اور وہ اندھا بیکاری اپنا راز فاش کر کے مال زیادہ ملنے کی صورت میں فائدہ حاصل کرتا تھا۔ جب وہ کسی کو یہ خاص راز بتاتا تو اس کی مد میں وہ لوگوں سے زیادہ دینار مانگتا تھا۔ اس کا آواز لگانے کا عجیب انداز تھا۔ جب وہ لوگوں کے سامنے آواز لگاتا تو کہتا کہ جو آدمی مجھے کچھ دے گا تو میں اس کو ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو آدمی اس سے بھی زیادہ دے گا تو میں اس کو اس عجیب بات کے ساتھ ساتھ ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔ اس طرح اندھے بیکاری کے اس طریقہ کار سے مانگنے پر سننے والے لوگ تجسس کا شکار ہو جاتے کہ یہ اندھا بیکاری ایک عجیب بات تو بتا سکتا ہے مگر یہ ایک عجیب چیز کیسے دکھائے گا؟ یہ تو خود اندھا ہے۔ اس طرح وہ خود ایک عجیب قسم کا بیکاری ظاہر ہوتا تھا۔ در حقیقت اس کا واقعتاً ہی بڑا عجیب تھا۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن اس اندھے کے پاس سے گزر ہوا تو وہ بھی اس کی مانگنے کی آواز سن کر ٹھہر گئے کہ اس اندھے بیکاری کا مانگنے کا عجیب طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے اس کو کچھ دیا تو میں بھی اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مال دینے والے آدمی نے کہا کہ ہاں اب وہ چیز دکھاؤ اور وہ عجیب بات بھی بتاؤ جو تم کہہ رہے ہو کہ زیادہ مال دو گے تو میں عجیب بات کے ساتھ ساتھ ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بیکاری نے اپنی آنکھیں دکھائیں تو میں اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں تھیں اور وہاں آنکھوں کی جگہ پر صرف 2 خالی سوراخ تھے جہاں سے آر پار نظر آتا تھا۔ اس کے بعد اس اندھے بیکاری نے حیرت میں ڈال دینے والی اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے شہر کا ایک نامی گرامی کفن چور تھا اور شہر کے لوگ کوئی امیر ہو یا غریب، چاہے فقیر ہو یا رئیس، بڑے بڑے اعلیٰ مراتب لوگ، چاہے قاضی ہوں یا جرنیل، سب کے سب مجھ سے خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ اپنی عملی زندگی میں چاہے رئیس و شیخ تھے مگر وہ جانتے تھے کہ مردہ حالت میں ان کا کوئی بس نہیں چل سکے گا اور میں ان کا کفن چوری کر لوں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہر کا قاضی بیمار پڑ گیا، اس کو بیماری لگ گئی۔ اس قاضی کو جب زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تو اس قاضی نے مجھے 100 دینار بھجوائے، اس عہد کے ساتھ کہ میں فلاں فلاں قاضی اپنے کفن کے محفوظ رہنے کی مد میں تجھ کو ایڈوانس 100 دینار بھیج رہا ہوں، اس معاہدے کو قبول فرمائیں۔ تو اس طرح میں نے وہ 100 دینار لے لیے اور یہ حامی بھر لی کہ قاضی کا کفن میں نہیں چراؤں گا۔ مگر اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ قاضی کی بیماری جاتی رہی، وہ تندرست ہو گیا اور اس کی موت واقع نہ ہوئی۔ وہ وقت گزر گیا اور گزرتا رہا، آخر وہ قاضی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بیمار پڑ گیا اور وہ قاضی اس بیماری میں جاں بحق ہو گیا۔ وہ کفن چور بیکاری کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ وہ عطیہ تو پہلے مرض کا تھا جو اس مرض سے پہلے ختم ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ قاضی کا کفن چرا لیتا ہوں، اور میں نے ایسا ہی کیا کہ قاضی کی قبر کھود ڈالی۔ جب میں نے قبر کے اندر جھانکا تو مجھے قبر میں عذاب الہی کے آثار نظر آئے، اور وہ قاضی قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس وقت اچانک میرے گھٹنوں میں درد ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی اچانک کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھوم دی اور فوراً مجھے اندھا کر دیا گیا۔ مجھے اندھا کر کے کہا گیا کہ اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ کے بیدوں پر کیوں جانکاری کرتا ہے؟ اس طرح قاضی کے اندازے سوچ کر فیصلہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کفن چور کا شہر میں کتنا خوف تھا، یہاں تک کہ شہر کے قاضی جیسے افراد بھی اس سے ڈرتے تھے، جبکہ کفن چور نے اپنے جرم کی انتہا ہی کر دی تھی، یہاں تک کہ اسے اندھا پن نصیب ہوا۔ تب وہ باز آیا اور اس کو دشمن خدا قرار دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے دروازے ہمہ وقت کھلے رہتے ہیں، چاہے کفن چور ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے قاضی ہو، چاہے ہم گناہگار ہوں۔ جبکہ قاضی صاحب کا اپنا معاملہ تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے
کفن چور سے ڈرتے رہے۔ ہمارے خیال میں انہیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی، مگر قاضی صاحب کو کفن کی فکر تھی۔ قاضی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے قبر کے حالات بھی مختلف ہوتے۔ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس برے انسان کے مسلط ہونے سے پناہ مانگتا تو شاید یہ بہتر ہوتا، اور کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے وہ کفن نہیں چرا سکا ہوگا، جبکہ کفن چور کو بھی اسی قاضی کی قبر سے ہی سزا ملی تھی۔ پھر اس نے بھی یقیناً توبہ کی ہوگی، مگر اندھے پن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے اور اس جیسی برائیوں کے مسلط ہونے سے بچائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بعد میں آنے والی خاص انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔